أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم ناظرین کرام، یہ کتاب معراج المومنین کا درس ہے اور یہ درس قرآن جو اس کا تسلسل چل رہا ہے اور اس کا یہ پارٹ نمبر 22 ہے اور اس میں 23واں پارٹ ہے، پارٹ نمبر 23، یعنی 23ویں نشست ہے آج کی۔ تو انسان کے کامل اور ساری کائنات کا مجمع ہونے کے لحاظ سے اس کے پہلی منزل جو انسان کی ہے اس کے ثبوت دیے جا رہے تھے کہ انسان ساری کائنات کا مجمع ہے۔ تو اس کا یہ ثبوت نمبر آج 3 ہے، تیسرا شروع ہو رہا ہے۔ کل ثبوت نمبر 2 پڑھے گئے تھے اور یہ ثبوت نمبر 3 ہے۔ اس میں بتایا جا رہا ہے دنیا میں جانوروں کی مختلف شکلیں ہیں اور انسان کی بھی ایک شکل ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو اس کی شکل کے جز میں کائنات کے اشکال کا نمونہ اس کے دانتوں میں تمام جانوروں کے دانتوں کا نمونہ ہے۔ اشکال مطلب شکل اس کے اشکال کے یعنی اس کی جو شکل ہے ہر جانور کی، اس کے نمونے انسان کے اندر نظر آتے ہیں۔ دانتوں میں تمام جانوروں کے دانتوں کا نمونہ ہے۔ اس کی آنکھ میں تمام جانوروں کے آنکھ کا نمونہ ہے۔ غرض اس کی صورت میں مجموعی حیثیت کائنات عالم کے جانوروں کی صورتیں ہیں۔ اس کی ابتدائی آفرینش میں دیکھا جائے یعنی ایکسرے سے ایک حمل پر غور کیا جائے تو یہ نظر آتا ہے کہ 9 ماہ کے اندر انسان تمام کائنات عالم کے جانوروں کی شکلیں بدل کر یہ اچھی صورت میں پیدا ہوتا ہے۔ صورت اظہار ہے قوائے باطنہ کی۔ اس سے ثابت ہوا کہ انسان کائنات عالم کا خلاصہ ہے۔ یعنی اس میں یہ بتا رہے کہ انسان کی جو صورت ہے وہ احسن صورت ہے، احسن تقویم، یعنی سب سے مکمل کامل صورت اللہ تعالیٰ انسان کی بنایا۔ تب یہ ابتدائی دور جب 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہتا تو یہ مختلف شکلیں بدلتا، الگ الگ جو ہے صورتیں اختیار کرتا۔ تو کائنات میں جتنے جانور ہیں اتنے تمام جو ہے نا جانوروں کے ایک ایک منٹ میں سیکنڈوں میں اس کے جو ہے شکلیں بدلتے رہتے۔ یہ آج جو ہے سائنس بھی اس کا پروف کر چکی ہے کہ انسان تمام جانوروں کے صورتیں جو ہے بدلتے بدلتے آخری میں انسان کی صورت لے کے ظاہر ہوتا۔ اسی لیے ہندو شاستر میں بھی بتایا گیا، سندھیا وندن مہاسنکلپ کا ایک شلوک ہے، اس میں بتایا گیا کہ انسان جو ہے 10 جو ہے شکلیں بدل کے یعنی 10 جو ہے نا اس کی شکلیں بتائی گئی: مستیا، کورما، ورہا، نرسما، وامنا، بھارگوا، راگھوا، کرشنا، بدھا، کلکی۔ تو یہ انسان کی جو ہے خلقت کے جو ہے اس کے شکلیں بتائے گئے۔ مست جو ہے نا پہلے پانی پہ مست جو ہے نا مچھلی کو کہتے ہیں، مچھلی تو مچھلی کی طرح وہ تیرتا رہتا ہے۔ کورما، پھر تامل، تو اس طرح جو ہے نا ایک اس کا خون کا جو ہے وہ لوتھڑا بن جاتا۔ تو مضغہ، القا، قرآن کریم میں بھی آیا اس میں مضغہ، القا، نطفہ، یہ الگ الگ جو ہے نا شکلیں بدل کے انسان جو ہے یہ انسانی صورت میں آتا۔ 7 ماہ میں یا 9 ماہ میں جو ہے وہ مکمل، اصل تو 9 ماہ میں جو ہے مکمل انسان بن کے باہر نکلتا۔ 7 مہینے میں اس کا جو ہے جسم جو ہے وہ تیار ہو جاتا، تو 9 مہینے تک جو ہے نا پختہ ہو جاتا، اس کے بعد میں وہ جو ہے دنیا میں آتا۔ تو اس لحاظ سے انسان ایک شکل والا، ظاہرہ طور پر اس کی ایک انسان کی ایک الگ شکل ہے، لیکن پورے کائنات کے جتنے بھی جانور ہیں سارے جانوروں کی شکلیں انسان کے اندر سافٹ انداز میں، یعنی جو ہے اس کو لطیف، جس میں لطیف کا ہے، لطیف طور پر اس کے اندر موجود ہے۔ اسی وجہ سے
ہر جانور کے حرکتیں انسان جو ہے وہ کر سکتا ہے، اور ہر جانور کی غذا جو ہے وہ انسان کھا سکتا ہے۔ تو یہ سائنس بھی جو ہے اس بات کا یہ ثبوت دیتی ہے آج کہ کائنات میں سارے جانوروں کی جو صفتیں ہیں وہ انسان کے اندر موجود ہے، اور اسی لحاظ سے یہاں پر یہ بتایا گیا ہے۔ اور دوسرا جو ہے یعنی چوتھا ثبوت ہے، آج کے درس میں دوسرا ہے لیکن یہ تسلسل کے لحاظ سے چوتھا ہے۔ ثبوت چہارم، انسان کے 32 دانت ہیں، ان میں 4 دانت گوشت خور جانوروں کے ہیں اور 28 دانت گھاس خور جانوروں کے۔ یہ ترتیب بھی فطرت اللہ کے مطابق ہے۔ کائنات عالم میں گوشت خور جانور اور گھاس خور جانور کا اوسط نکالا جائے تو 7 اور 1 کا ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے انسان کے دانت بھی ہر 7 دانت گھاس خور کے 1 دانت گوشت خور جیسا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ انسان کائنات عالم انسان کے اندر ہیں، یعنی تمام کائنات عالم انسان کے اندر ہے۔ تب یہ جانور کے جو دانت ہیں نا، گوشت کھانے والے جو دانت ہیں اس کے اصل جو ہے نا جو کوچلیاں جس کو بولتے ہیں نوکیلے ہوتے ہیں۔ کل بھی جو ہے اس پہ گوشت خوری کے مضمون پہ زیادہ درس ہوا کہ انسان جو ہے فطرتاً گوشت اور گھاس، ترکاری اور جو ہے گھاس، یعنی مطلب جو ترکاری اور گوشت، یعنی سسیہاری اور مانساہاری، یہ دونوں بھی چیزیں انسان کے وجود میں موجود ہے۔ اسی وجہ سے انسان اس کو جو ہے وہ قبول کر رہا، یعنی وہ کھا رہا۔ اور یہ ہر مذہب کے اندر بہت کم ایسے مذاہب ہیں جو ہے نا اس چیز کو اہمیت نہیں دیے، لیکن ان کے اندر بھی بغیر اس کے جو ہے نا کوئی نشو و نما پانے کی طاقت نظر نہیں آتی۔ اس لیے حضرت صاحب قبلہ عالم حضرت مولانا صدیق زندہ چند بسی صاحب قبلہ قدس العزیز، آپ فرماتے کہ یہ کومٹی اور یہ جو بالکل جو ہے نا جینی، یہ جو لوگ جو ہے نا گوشت بالکل جو ہے نا ترک کر دیے، تو یہ فوج میں بڑے عہدوں پہ فائز نہیں ہیں۔ آپ اگر فوج میں دیکھیں گے تو گوشت کھانے والے جو لوگ ہیں وہ فوج میں زیادہ جو ہے نا بڑے بڑے عہدوں پہ ہے۔ اب جیسے جاٹ ہے سکھوں میں، ہمارے ہندوستان کی جو ہے نا فوج کے اندر زیادہ جو ہے لڑنے والے اور زیادہ بولڈ لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہیں اور سکھ ہے، اور سکھوں میں جاٹ ہے، اور ادھر جو ہے یہ گورکھا ہے۔ گورکھا جو ہے نا یہ جو ہے بنگلہ دیشی جو ہے نا یہ پورے گورکھائی جو ہے نا قوم جو ہے نا بنگلہ دیشی وہ مسلمان ہو گئے آج۔ تو اب یہ نیپال ہے، تبت ہے، اور اسی طرح جو ہے نا یہ جس طرح بنگلہ دیش ہے اور ویسٹ بنگال ہے، یہ علاقے میں یہی لوگ رہتے، گورکھا لوگ۔ یہ بہت سخت جو ہے نا گوشت کھانے والے ہوتے، یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے ادھر سانپ، ایسے ایسے کتے، سب جو ہے نا سب مار کے کھاتے، ہر ایک جو ہے نا سخت گوشت خور ہے لوگ۔ تو گوشت کھانے میں جو ہے نا کوئی کمی پیشی نہیں ہے ان کے پاس۔ تو حالانکہ مذہب اسلامی ہے جو حلال اور حرام کی جو ہے نا تمیز کر کے کلوا من الطیبات، پاک چیزیں کھانے کا جو قانون اور جو دستور بنایا وہ اسلام کے اندر ہے۔ اسلام سے ہٹ کے اگر دیکھیں گے تو بعض لوگ جو گوشت کھانے والے ہیں حرام حلال کچھ نہیں دیکھتے، جو چاہے جو ہے نا کھا لیتے، اور نہیں کھانے والے بالکل جو ہے نا چھوڑ دے کے بالکل سسیہاری بکرے کی جیسا جو ہے نا کوئی وہ مطلب بھاجی کھانے والے بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اسلام میں کیا ہے، ترکاری بھاجی بھی اگر کھانا ہے تو اس کے بھی اصول ہے، کلوا من الطیبات، یعنی پاک جو چیزیں ہیں وہ کھائیں۔ اور جو ہے یہ مانس کھاری بھی کرنے والے ہیں، گوشت خوری بھی اگر کرنے والے ہیں تو اس میں جو ہے نا جو پاک جانور ہیں وہی جو ہے کھانے کا جو ہے وہ رواج اسلام کے اندر حلال کیا اللہ تعالیٰ۔ دوسرے خونخوار جانور ہیں، درندہ صفت جانور ہیں، یا گندگی میں رہنے والے جانور ہیں جیسے خنزیر ہے، اور جو ہے نا ایسے کتا ہے، ایسے چیزوں کو حرام کر دیا اسلام، یہ کیونکہ ان کے اندر جو ہے نا برے خصلتیں ہونے کی وجہ سے وہ انسان کے اندر منتقل ہوتا۔ کل میں درس میں جو ہے نا ایک چیز بتا رہا تھا کہ ایک تو جو ہے مرے ہوئے کھانا اور زندے کھانا، اس میں جو ہے نا تفاوت ہے، یعنی تفریق ہے کہ مرے ہوئے کھانوں کے اندر ڈر ہیبت پیدا ہوتی، اور زندہ جو کھانے یعنی جو ذبح کر کے کھاتا اس کے اندر ہمت حوصلہ جو ہے نا اس کے اندر پیدا ہوتے۔ اسی طرح جو ہے یہ حرام اور حلال جانوروں میں بھی جو ہے نا جیسے جو ہے بکرا حلال ہے، اونٹ حلال ہے، یہ حلال جانوروں کے اندر ایک خصوصیت ہے، انسان کھانے کے بعد میں اس کے اندر خوبیاں پیدا ہوتے۔ لیکن جیسا کتا ہے، سور ہے، یہ حرام ہے، یہ کھانے والی قوم جو ہے نا انتہائی درندے کی طرح زندگی گزارتے، یا تو جو ہے نا ذلیل اور بے حیائی کی زندگی گزارتے۔
آپ دیکھیں گے کہ مغربی جو لوگ ہیں، انگریز، ویسٹرن، یہ لوگ جو ہے نا خنزیر خور ہے، سور کھانے والے، ان کے اندر بے حیائی ہے۔ یہ جانور میں کیا ہے؟ بدکاری، مطلب جو ہے نا بے حیائی ہے، لجاہین پنا جو ہے نا یہ جانور کے اندر ہے۔ آپ خنزیر کھانے والوں کو تو خنزیر کی خصلت کیا ہے؟ ایک مادے پہ کئی جانور جو ہے نا لائن لگا کے اس کے پر سوار ہوتے ہیں، جفتی کرتے ہیں، اس سے جو ہے نا سمبھوگ کرتے ہیں، اس سے تعلق پیدا کرتے ہیں۔ یہ کسی جانور میں نہیں ہے، گائے ہے یا بکری ہے، دوسرے ہے، تو اس طرح جو ہے نا ایک سے ایک ملتا ہے، اس کے بعد وہ بھی ایک موقع سے ملتا ہے، اس کے بعد جو ہے نا وہ الگ ہو جاتے ہیں۔ لیکن سور کے اندر اتنی گندی خصلت ہے کہ وہ جو ہے نا ایک سور آ رہا ملنے کے لیے تو دوسرا سور جو ہے آڑے ٹھہر کے اس کو سپورٹ کرتا۔ یہ خصلت اس جانور کے اندر ہے، اسی وجہ سے یہ دیوسیت انسان کے اندر پھیل جاتی، اس واسطے ایسے جانوروں کو اللہ تعالیٰ حرام قرار دیا۔ اب اس میں مغربی لوگوں کے اندر یہی بے حیائی ہے، یہ گندا جو ہے نا گوشت کھانے کی وجہ سے۔ اور ایک چیز جو ہے، جو بھاجی کھانے والے، مطلب جو ہے نا جو سسیہاری کرنے والے ہیں، ترکاری کھانے والے ہیں، وہ لوگ جو ہے نا دودھ پیتے۔ دودھ جو ہے نا، دودھ کن جانوروں کا پیتے ہیں؟ جو مسلمان حلال سمجھ کے جو جانور کا گوشت کھاتے، وہی جانوروں کا دودھ یہ جو ہے یہاں کے جو ترکاری کھانے والے ہیں، یعنی جو ہے نا ویجیٹرین، جو نا ہم جو ہے نا ویجیٹرین کھانے والے ہیں بولتے، دودھ اس کا ہی پیتے۔ کوئی سور کا دودھ نہیں پیتا، دودھ پینے والے، کوئی کتے کا دودھ نہیں پیتا، کوئی گدھے کا دودھ نہیں پیتا۔ تو یہ جو ہے نا عام، اس میں کیا ہے؟ گائے کا دودھ، بھینس کا دودھ، بکری کا دودھ، یہ عام جو ہے نا مشہور، بلکہ یہی دودھ جو ہے نا استعمال کرتے ہیں۔ جو مسلمان حلال گوشت کھا رہے اور اسی کا جو ہے نا دودھ غیر قوم کے لوگ پی رہے، تو مطلب یہی کہ جو ہے نا یہ پاک جانور ہے، بلکہ دودھ پی رہے۔ سور کا دودھ کیوں نہیں پی رہے؟ گندا ہے بلکہ۔ تو اس وجہ سے یہاں پر جو ہے دانتوں میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا ترتیب رکھا۔ 4 جو دانت ہے نا اس کو بولتے ہیں کونچلیاں، کونچلیاں یعنی دانت گوشت کو پھاڑ کے کھانے کے لیے۔ جو ہے نا اس میں شیر، چیتے، گوشت خور جانوروں کے اندر اللہ تعالیٰ دے دیا ان کو، تو اس سے جو ہے نا وہ شکار کرتے۔ اور گھاس کھانے والے جو جانور ہیں، گائے ہے، بیل ہے، بکرے ہے، ان کے اندر 28 دانت ہیں۔ 28 پلس 4 دونوں ملا کے کتنے؟ 32 دانت ہوئے۔ تو یہ 32 دانت انسان کے اندر، انسان کی جو ہے نا منہ میں اللہ تعالیٰ دیا 32 دانت۔ تو یہ 32 دانت سے جو ہے یعنی انہیں ترکاری بھی کھا سکتا اور جو ہے نا گوشت بھی کھا سکتا، ماंس بھی کھا سکتا۔ تو فطرتاً جو ہے نا اس کے دانتوں کے اندر یہ کمال رکھا اللہ تعالیٰ۔ اور اس کے ہاضم، سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اس کے ہاضمے کے اندر اللہ تعالیٰ وہ طاقت رکھا، انہیں جو ہے گوشت کھا کے ہضم کر دیتا، گائے ہضم نہیں کرتی۔ اور ہندوستان کے شاستر میں جو ہے یجن، یاجن، ادھیاین، ادھیاپن، دان، پرتگرہ، یہ 6 جو ہے برہمن کے شٹ کرم بولتے ہیں اس کو۔ شٹ جو ہے نا 6 جو ہے نا برہمن کے کرم ہے۔ پہلے کیا ہے؟ یجن، یاجن۔ یہ یجن یاجن کیا ہے؟ قربانی کرو اور قربانی لو، لوگوں کو قربانی کرنے کی جو ہے نا، قربانی دینے کی تحریض دلانا اور خود بھی قربانی کرنا۔ تو یہی جو ہے نا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ابھی بڑا کہ تم جو ہے نا اللہ تعالیٰ تم احلت لکم بہیمۃ الانعام، کہ ہم نے تمہارے لیے جو ہے چوپائے جانوروں کو حلال کیا ہے۔ تو یہ ترغیب بھی دلا رہے کہ تم جو ہے نا ذبح کرو، جیسے قربانی، بقرعید کا مہینہ آتا، قربانی کا حکم ہوتا کہ قربانی کر کے جو ہے نا لوگوں کو گوشت جو ہے نا تقسیم کرو، خود بھی کھاؤ، اپنے جو ہے نا رشتہ داروں کو دو۔ تو یہ یجن یاجن میں یہی جو ہے نا یہاں پر تحریض دلائی گئی۔ اسی لیے جو ہے آپ سرور عالم میں کل بھی اس کا حوالہ دیا تھا، سرور عالم کتاب حضرت صاحب قبلہ عالم کی، اس میں 7واں جو بھاگ ہے، 7واں معیار، 7واں چیپٹر آپ اس میں پڑھیے۔ اس کے اندر پورے جو ہے یہاں کے حوالے دیے گئے کہ آپ کی جو ہے نا جو مرے ہوئے جو آبا و اجداد ہے، اس کو جو ہے نا پتر بولتے، یعنی جو ہے نا پتروں کو جو ہے نا ان کو جو ثواب پہنچانا ہے، تو وہ گینڈا کاٹنے سے کتنا ثواب ہے، بکرا کاٹنے سے کتنا ثواب ہے، گائے کاٹنے سے کتنا ثواب ہے، اور جو ہے نا ہرن کاٹنے سے کتنا ثواب ہے، اور اسی طرح جو ہے نا کھلگا کاٹنے سے کتنا ثواب ہے۔ پورے جانوروں کی جو ہے نا اپنشدوں کے اندر، یہاں کے پرانوں کے اندر جو ہے نا وہ پورے تفصیلات لکھے ہوئے۔ اب وہ جو ہے نا ذبح کرنے کو وہ کیا کرے؟ چھوڑ دینا اللہ کی راہ میں، قربان کر دینے سے مراد جو ہے نا قربان کر دینا بولے تو چھوڑ دینا۔ تو آج آپ دیکھیں گے گائے، بکرے، خاص کر جو ہے نا گائے، بیل، یہ بھگوان کے نام پہ چھوڑ دیتے۔ کہاں چھوڑ دیتے؟ بازاروں میں چھوڑ دیتے۔ اب وہ جو ہے نا ان کو کوئی دیکھنے والا ہے نہ، کوئی جو ہے نا ان کی کوئی گھاس ڈالنے والا ہے نہ، کوئی حفاظت کرنے والا ہے۔ وہ سڑکوں پہ، روڈوں پہ جو ہے نا بچے جنتے، وہاں جو ہے نا سڑکوں پہ گھوڑوں میں جو ہے نا بیٹھ کے زندگی گزارتے۔ اور یہ جو ہے جس کو ماتا بول رہے، گائے کو ماتا بول رہے، یہ لوگ جو ہے نا محلوں میں سو رہے، بستروں پہ سو رہے،
اور جو ہے نا مرغ مسلم جو ہے نا اچھی اچھی غذائیں جو ہے نا نعمتیں کھا رہے، اور جس کو ماں بھرے اس کو جو ہے وہ گھوڑ میں بازار میں کوئی ٹکر مار دے رہا، اور پلاسٹک کھا رہے گایا، تو اس کے اندر 2-2 3-3 کلو پیٹ میں سے گائے کے پلاسٹک نکل رہا، بیلوں کے گائے کے جو چھوڑ رہے بھگوان کے نام پہ۔ تو یہ انرتھ کر کے، مطلب جو ہے نا جو قربانی کا جو معنی بدل کے، یعنی چھوڑو سے میں نے قربانی دو، مطلب جو ہے نا دان کرنے سے مطلب یہ ہے کہ تم جو ہے نا چھوڑ دو ان کے نام پہ، چھوڑ دیے۔ اب دیکھنے والا کون؟ ان کو زبان ہے، میرے کو ٹھنڈ ہو رہی، بخار آ رہی، بھوک لگ رہی، میں کہیں رہنے کے واسطے جو ہے نا میرے کو کہیں انتظام کرو، بول سکتا ہے جانور؟ نہیں بول سکتا۔ اب پھر رہا، اور یہ خود جو ہے نا عقل کے اندھے جو ہے، خود جو ہے نا اپنے ماں کو کتنا جو ہے نا حفاظت سے رکھے، خود جو ہے نا کتنی جو ہے نا عیش و آرام میں ہے، ماں ہے بارش آ رہی تو بھیگ رہی، دھوپ آ رہی تو جو ہے نا اس کو جو ہے نا گرمی ہو رہی، اس کا کوئی لحاظ نہیں۔ تو اصل میں یہ ارتھ کو انرتھ کرنے کی وجہ سے یہ مصیبت جو ہے نا ان کے گلے میں پڑی ہوئی ہے۔ قربان کرو، یا جو ہے نا قربان سے مراد جو ہے وہاں پر ذبح کر کے گوشت جو ہے نا تقسیم کرنا ہے، اس کو انرتھ کر دیے۔ انرتھ کر کے جیسا میں کل بتایا تھا نا، حلال کے معنی جو ہے نا غلط کر کے، بیوی حلال ہے، گائے بھی حلال ہے، تو جو ہے نا بیوی کو عزت کر کے آبرو کر کے گھر میں رکھتے، اور جو ہے اس کو گائے کو جو ہے نا کاٹ کے کھاتے، یا جو جانور ہے اس کو گائے کاٹ کے کھاتے۔ مسلمان قرآن نے سمجھے اس طرح جو ہے نا، جو لوگ جو ہے نا کچھ لاجک باتیں بول کے لوگوں کے اندر جو ہے نا بھرانتی پیدا کرتے، اختلاف پیدا کرتے، لیکن اس کے جو ہے نا حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ تو یہاں پر ہندوستان کے اندر بھی بہت جو ہے نا قربانیاں دیے بڑے بڑے جانور، آج بھی دیکھیں گے کامکھیا دیوی جو کلکتہ کے اندر ہے، کامکھیا دیوی مندر ہے، آپ جا کے دیکھو کتنے جو ہے نا ہزاروں کی تعداد میں بکرے کاٹتے، دیوتا کی جو ہے نا بھیڑ چڑھاتے، کاٹ کے پھینک دیتے، بہت سے کھاتے بھی نہیں، کاٹ کے پھینک دیتے، کھل کے جو ہے نا کاٹتے۔ کئی جو ہے نا کئی مندروں کے اندر جو ہے جانوروں کو کاٹنے کا آج بھی رواج ہے۔ اب بلکہ جو ہے نا یہ تھا تو یہ مسلمانوں کی مخالفت میں اس کو جو ہے روک دیے۔ تو بہرحال جو ہے نا یہ جو 4 دانت ہے، کوچلیاں جس کو بولتے ہیں، وہ گھاس یعنی گوشت کھانے والے جانوروں کے ہیں، اور اس میں جو ہے 7/1، 7/1 سے مراد جو ہے 28 اور 7، 28 دانتوں کو اگر تقسیم کریں گے تو جو ہے نا 28 دانت اور 4 دانت، 4 دانت کو جو ہے نا 28 پہ تقسیم کریں گے تو 7 میں 1 ہوتا، 7 یعنی جو ہے نا 7 دن جو ہے نا گھاس کھائے تو 1 دن جو ہے نا گوشت کھانا، یہ اس کی جو ہے نا ترتیب ہے۔ اور جنگل میں جانور بھی ایسی ہے، گوشت کھانے والے جانور بہت کم ہیں، گھاس کھانے والے بکرے ہے، بیل ہے، جو ہے نا یہ مینڈے ہے، بھینسیں ہیں، ہرن ہے، یہ بہت زیادہ تعداد میں ہے، اور گوشت کھانے والے شیر ہے، چیتا ہے، بہت کم کہیں کہیں نظر آتے۔ تو جس طرح جو ہے نا 7 جانور گھاس کھانے والے نظر آئیں گے تو 1 جو ہے نا گوشت کھانے والا نظر آتا ہے، اس کا جو ہے اس طرح اس کا ریشو، جس کی تقسیم جو ہے نا اس طرح جو ہے نا بتائی گئی ہے۔ تو لہٰذا جو ہے گوشت کا 1 حصہ اور گھاس کے 7 حصے برابر ہے، یہ لحاظ سے۔ تو یجن یاجن میں کیا ہے؟ یجن یاجن جو ہے نا قربانی دینا اور دوسروں کو قربانی دینے کے لیے ترغیب دینا، قربانی لینا، قربانی دینا، یجن یاجن، ادھیان ادھیاپن، دان پرتگرہ۔ ادھیان ادھیاپن، ادھیاپک مانے گیان جو ہے نا سکھانا، ادھیان میں نے خود علم سیکھنا، ادھیاپک جو ہے نا دوسروں کو علم دینا، اور دان پرتگرہ، اور جو ہے نا خیرات لینا اور خیرات دینا۔ یہ برہمن کی جو ہے نا 6 کرم ہے، 6 کرم، یہ کرا تو جو ہے نا وہ صحیح برہمن کے اصولوں پہ کاربند ہے، ورنہ جو ہے نا یہ اصول جو ہے نا اگر توڑ دیا تو برہمن نہیں ہو سکتا۔ اب بتائیے کہ یجن یاجن جو ہے نا اتنا بڑا، یہ جیسے ویدوں کے اندر ہے یجروید کا جو ہے نا 14واں ادھیائے ہے، اس میں ساری چیزیں یہ ہے کہ برہمن کو جو ہے نا کیسے جو جانور کو ذبح کرنا چاہیے، کس طرح کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں جو ہے میں کل بھی اس کی جو ہے تفصیل بتایا۔ تو بہرحال اس لحاظ سے جو ہے 7واں جو حصہ ہے وہ 7واں حصہ یعنی گوشت گھاس کھانے کے بعد میں 28 اور 4، 28 کو 4 پہ جو ہے نا تقسیم کریں گے تو ایک جو ہے نا 8 دن میں 8 میں جو ہے نا 7 حصے گھاس کے آتے، اور 1 حصہ جو ہے نا وہ گوشت کا آتا۔ تو اس لحاظ سے نیچرل، اور ایک چیز شکار کر کے کھانا بھی انسان کی جو ہے نا فطرت میں ہے، اور جو شکاری جانور ہے نا جیسے کتا ہے یا شیر ہے، چیتا ہے، کوئی جانور کو شکار کرنا تو چھپ کے ٹھہر کے چھپ کے شکار کرتے، اور یہ گھاس کھانے والے جانوروں کے اندر یہ خصوصیت یا یہ جو ہے نا صفت نہیں ہے، چھپ کے جا کر گھاس ہے کہیں تو ذرا مالک جانے کے بعد میں چھپ کے جا کے گھاس کھا لیں گے، ایسا گھاس کھانے والے جانور ڈائریکٹ جا کے گھاس کھا لیتے۔ تو یہ شکار کرنے کی جو صفت ہے نا
शिकार यानी छुप के शिकार करने की सिफत ये घोष खाने वाले जानवरों के अंदर ही है। शेर में, चीता में, कुत्ते को भी अगर देखेंगे कि कहीं जो है ना बिल्ली नजर आ रही या कहीं जो है ना कोई कबूतर नजर आ रहा, वो छुप जाता है। बिल्ली भी जो है ना अगर कोई कबूतर नजर आ रही है, मुर्गी का बच्चा नजर आ रहा तो छुप जाती, छुप के, या चूहा नजर आ रहा छुप के जो है ना पकड़ती। तो ये शिकार करने वाले जो जानवर है ना, इनके अंदर ये सिफत है। तो इंसान के अंदर भी ये सिफत है। इंसान क्या करता, अगर घात लगा के बैठता, घात लगा के यानी कहीं छुप के जो है ना बहुत से जो है ना अपने आप को छुपा लेके शिकार करने के लिए जाता, और वो जानवरों की आवाज निकाल के उन जानवरों को जो है ना अपनी तरफ बुला के ऐसे आवाजें निकाल के भी शिकार करता। तो ये फितरत जो है ना इंसान के अंदर जो घास खाने वाले जानवरों में नहीं है। इससे भी ये मालूम होता है कि इंसान के अंदर वो सारे जो शिकार करने वाले जानवर हैं इसके अंदर मौजूद हैं। और डायरेक्ट जाके भी कोई चीज फल फलारी तोड़ लेता आदमी, वहां जो है ना इसकी जरूरत नहीं रहती। लेकिन जो है ना अगर कोई भागने वाला जानवर है तो उसको छुप के शिकार करने की सिफत भी इंसान के अंदर है। और एक चीज जो है, घास खाने वाले जो जानवर है ना, घास खाने वाले जानवरों की जो लीद है, गोबर है, वो जो है ना उसमें बदबू नहीं होती, इसलिए आप सुखा के उसको इस्तेमाल भी करते, जलाने के तौर पे जो है ना इस्तेमाल करते। लेकिन गोश्त खाने वाले जो जानवर है ना, उनकी जो इजाबत में यानी पैखाने में गंदी जो है ना बदबू रहती इसके अंदर, गोश्त खाने वाले जानवरों में। अब इसके मुकाबले में अगर देखेंगे तो इंसान की इजाबत में भी इसकी जो है ना गिलाजत में भी गंदी यानी गंदी जो है ना बदबू आती। क्यों बदबू आती है? इसलिए कि इन्हें गोश्त खाने की सिफत इसके अंदर है। अब जो लोग जो है ना जो है ना प्योर सस्याहारी है, ब्राह्मण जैसे है, लिंगायत है, हम जो है ना प्योर जो है ना हम घासखोर है बोल के सस्याहारी है बल्कि बोलते हैं, तो इनकी जो इजाबत में पैखाने में जो है इस जैसा बदबू नहीं रहना था, जैसा जो है ना गाय के या जो है ना भैंस के या जो है ना बकरे के या घोड़े के जो लीद में जो है इतनी बदबू नहीं होती, तो आदमी उसको जो है ना इस्तेमाल भी करता उसको। लेकिन जो है ना इंसान का जो है ना पैखाना इंसान की जो इजाबत है उसमें इंतहा जो है ना गंदगी रहती। क्यों रहती? इसकी आप अगर चाह के ना चाह के भी आपके अंदर जो है फिजा के जरिए से गोश्त जो है ना आपके आपके अंदर दाखिल हो रहा, इसलिए जो है ना ये इंसान फितरत नेचुरल जो है ना ये गोश्त खाने की जो है खासियत इंसान के अंदर है। तो इसी तरह जो है ना बहुत से ऐसे चीजें हैं जिसको जो है इंसान जो इस्तेमाल करे या ना करे, लेकिन दवाई के तौर पे आप देखेंगे कि दवाखानों में जाके दवाएं लेते, सांप के जहर से दवाएं बनाते, कई जो है ना जानवरों का जहर निकाल के बिच्छू के जहर से इंजेक्शन बनाते, ये जाके लेते दवाखानों में। अब जितना जो है ना ये अहिंसो परमो धर्मः, मैं कल बताते कि जैनियों का नारा है ना अहिंसो परमो धर्मः, हम जो है ना किसी जीव पर हिंसा नहीं करें। हिंसा के माने क्या है? दिल दुखाना। हिंसा के माने कत्ल या ज़िबा नहीं करना, ये माना नहीं है हिंसा। हिंसा के असल माने है दिल आजारी नहीं करना। इसीलिए जो है कुरान करीम में आया कि वल काफिरून हुमुज़ ज़ालिमून, काफिर जो है ना वो जालिम होते हैं, मतलब जो है ना जो अल्लाह के दुश्मन है या अल्लाह के कानून को नहीं मानने वाले या अल्लाह की जो है ना उसूल पे नहीं चलने वाले, वो जुल्म करने वाले होते हैं, अक्सर जुल्म करने वाले। तो इस लिहाज से जो है एक मौलाना शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का जो शेर है, मैं खुरो मसहब भी सोजो आतिश अंदर का बजन साकिने बुतखाना बाश मर्द माजारी मकुन। मैं खुरो मसहब भी सोज यानी जो तू शराब पी ले, कुरान जला दे, काबे में आग डाल दे, मंदिर में जाके घंटा बजा, बुत परस्ती करे, ये सारे चीजें अल्लाह माफ कर सकता है। लेकिन किसी इंसान की दिलाजारी मत कर। किसी की दिलाजारी अल्लाह को पसंद नहीं है। दिलाजारी करना सबसे बड़ा गुनाह है। मैं खुरो मसहब सोजो आतिश अंदर का बजन साकिने बुतखाना बाश मर्द माजारी मकुन। किसी की मर्द माजारी करे और किसी की जो है ना दिलाजारी करे तो वो सख्त जो है ना जुर्म है अल्लाह की नजर में। तो इसी तरह जो है अहिंसा परम धर्म का माना क्या है? हिंसा यानी किसी का दिल दुखाना। अब जो है ये इंसान से ही वाबस्ता है ये हिंसा, यानी जो है ना दिल आजारी। अहिंसा परम धर्म का ताल्लुक इंसान से है, धर्म का ताल्लुक जानवर से नहीं है। और जो है ना दिल दुखाना ये इंसान का जानवर का। अब जो है जंगल में काम लेते, जैनी जो है ना जंगल नहीं करते क्या? जंगलों में जो है ना जानवरों से काम नहीं लेते। आज मिशन आ गए, पहले तो जो है ना बैलों से घोड़ों से सब जो है ना जंगलों में काम लेते थे, घोड़े पे बैठ के जाते, तो हिंसा क्यों कर रहे? बैठ के क्यों जा रहे उसके ऊपर? और खेत में जो है ना उससे नागर कर रहे, उससे जो है ना पानी खींच रहे बॉडी से, और बंडी को बन के जो है ना 10-10 20-20 थैले जो है बंडी में अनाज डाल के उसको खींच रहे, मार मार के उसको जो है खींच के लेके जाने पे मजबूर कर रहे। ये हिंसा नहीं है?
تو جانور کی ہنسا یہ خدمت ہے اس کی، جانور کی ہنسا نہیں ہوتی، انسان کی ہنسا ہوتی ہے۔ انسان کی تو ہنسا کر رہے، پورا ننگے رہ رہے، برہما وہ جو جینی ہے، جینیوں کے جو منی ہوتے، یہاں رکھو سنٹ ہے اس میں، جینیوں کے جو منی ہوتے، جین منی جو ہے وہ بالکل جو ہے نا بنانا رہتا ہے، اور جا رہے بازار میں کئی عورتوں کا ہنسا ہو رہا، دیکھ رہے عورتیں جو شرم کے مارے جو ہے نا منہ چھپا لے رہے اپنے، اور کوئی عزت دار آدمی بھی دیکھ رہا ہے تو منہ جو ہے نا چھپا لے رہا اس سے، یہ جو ہے یہ سب سے بڑا ہنسا ہے۔ ایک طرف سے ہنسا کا درس دیتے خود، اور جو ہے یہ جینیوں کے جو گرو ہوتے نا، جین گرو جو ہے وہ اس کے ریشم کی جھاڑو اپنے ساتھ رکھتے، ریشم کی جھاڑو اس لیے کہ بہت نرم ہوتی، تو جہاں پر بھی بیٹھتے جینی تو وہ جھاڑ دیتے، جہاں کئی جو ہے نا جنگل میں بیٹھتے، کہیں راستے میں بیٹھتے تو پہلے جھاڑتے، اس لیے جھاڑتے کہ یہاں پر چونٹیاں مکھوڑے ایسے جو ہے اگر رہیں گے تو ہم جو ہے نا وہاں بیٹھیں گے تو مریں گے تو ہم کو پاپ لگے گا، اس لحاظ سے وہ جھاڑو اپنے ساتھ رکھتے، کچھ نہیں رکھتے مگر جھاڑو جو ہے نا ان کے ساتھ رہتی، ریشم کی جو ہے نا کپڑے کی۔ اب وہ ریشم کیسا آتا؟ ریشم جو ہے، ریشم یہ جھاڑ سے نہیں پکتا بلکہ ریشم کے کیڑے ہوتے ہیں، آپ جدھر جائیں گے چکبلا پور بنگلور کے سائڈ میں جو ہے نا بڑے بڑے فارمز ہیں اس کی جو ہے نا ریشم کے، وہ جو ہے نا کیڑے پالتے، ہزاروں لاکھوں جو ہے نا کیڑے پالتے ہیں، اور کیڑے پالنے کے بعد میں وہ کیڑے جو ہے نا جب وہ ریشم ان کے منہ سے نکلنا شروع ہو جاتے تو پورا ریشم لپٹتے 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 ریشم کے اندر جو ہے نا وہ پھنس جاتے، اوپر سے پورا ریشم کا گولا جو ہے نا ان کے جسم کے اوپر آ جاتا۔ تو اب یہ ریشم نکالنے کے لیے، ریشم جو ہے نا نکالنے کے لیے وہ لوگ کیا کرتے، پانی کو گرم گرم ابالتے، ابال کے گرم گرم جو ہے نا ابلتے ہوئے پانی میں یہ جو ہے نا ریشم کے جو لنڈے ہوتے وہ ڈال دیتے، اس کے اندر کیڑا رہتا، وہ ریشم کا کیڑا اندر پھنسا ہوا رہتا، وہ ڈال دیتے، وہ گرم پانی کی جو ہے نا گرمی سے اسے اندر کیڑا مر جاتا۔ اگر وہ گرم پانی میں ڈال کے اگر اس کا کیڑا نہیں ماریں گے تو وہ ریشم کو کاٹ کے باہر نکل جاتا، ریشم جو ہے نا کام میں نہیں آتا، اس کا تار پورا جو ہے نا ثابت لینے کے لیے ریشم کے لوگ کیا کرتے، گرم گرم ابلتے ہوئے پانی میں وہ ریشم کے پورے جو ہے وہ جو لنڈے ہوتے اس کی جو ہے نا ڈال دیتے اندر، ریشم کو کیڑوں کو مار کے ریشم نکال کے اس کے کپڑے بناتے۔ تو اب یہ جینی جو ہے نا عقل کے اندھے ہے کیا؟ یہ جو نا ہزاروں کیڑوں کو مار کے جو کپڑا بنا وہ استعمال کر رہے، اور یہاں پر مطلب جو ہے نا سامنے سے رتی نہیں جانا، پیچھے سے ہتھی گیا تو گیا، ہاتھی جو ہے نا پیچھے سے چلے جائے لیکن سامنے سے جو ہے نا رتی نہیں جانا، یہ ان کا یہ جو ہے نا ان کا جو ہے نا مذہبی ایسا نظریہ بن جاتا۔ تو ایسا نہیں ہے، فطرت کے خلاف عمل کریں گے تو آپ کو جو ہے نا مصیبت اٹھانا پڑے گا، یہ اس طرح جو ہے یہاں پر جو ہے یہ چلنے والا نہیں۔ اور آپ جو ہے نا دودھ پیتے، بھینس کا دودھ پیتے، گائے کا دودھ پیتے، یہ دودھ جو ہے نا خون کا ایک حصہ ہے، اگر گائے کے جسم میں خون نہیں ہے تو وہ دودھ کیسا پیدا ہو سکتا بتائیے؟ دودھ کی آج سائنس بھی جو ہے نا اس بات کو جو تصدیق کری کہ خون جو ہے نا کنورٹ ہو کے دودھ میں تبدیل ہو کے بچے کے پیٹ میں آتا، تو جو دودھ پینے والے ہیں وہ بھی دوسرے معنی میں خون جو ہے نا دوسری شکل میں خون پی رہے اپنے پیٹ میں، ورنہ جو ہے نا کسی جھاڑ سے کہیں سے جو ہے نا دوسرے اس سے نکال کے پیو، گائے کا دودھ کیوں پی رہے بھائی؟ اور ایک چیز جو ہے نا گائے کا دودھ پیتے، گائے کا دودھ گائے کے بچڑے کے لیے، تمہارے لیے تھوڑی ہے، وہ نندی مہاراج کے لیے ہے۔ تم جو ہے نا یہاں پر نندی بھکت جو ہے نا جھوٹے بھکت بن کے کیا کر رہے، گائے کو جو ہے گائے کا جو اصل جو بیٹا ہے نا جس کو پیدا ہوا گائے کو، اس کو رسی سے جو ہے نا کھوٹے کو باندھ رہے، انہیں پینے نہیں آنا بلکہ خالی جو ہے نا اس کو جو ہے دودھ جو ہے نا پنا چھوڑنے کے لیے تھوڑا سا وہ بچڑے کو جو ہے نا دودھ بتاتے، گائے کو یا بھینس کو بتا کے جیسا جو ہے نا انہیں اپنے بیٹے کی محبت میں دودھ چھوڑ دیتی جسم سے گائے، تو فوراً جیسا دودھ چھوڑ دی تو اس کو دھوکہ دے کے یہ کیا کرتے، لے کے آ کے کھوٹے کو بن کے پورا 10 لیٹر 20 لیٹر آج تو جو ہے گایوں کے اندر 50 60 لیٹر جو ہے نا دودھ نچڑ کے لا کے بیچ کے کھا رہے، وہ اس کے اولاد کے لیے، اس کے تمہاری ماں کا دودھ جو ہے نا کسی جانور کے بچے کو دیتے، کسی کو بیچتے بازاروں میں، پھر یہ کیوں بیچ رہے بھائی؟ اگر اس لحاظ سے بولے کہ یہ جو ہے نا ادھرم ہے تو پھر یہ کتنا بڑا ادھرم ہے کہ جس کے بیٹے کا دودھ ہے اس کو جو ہے نا رسی سے باندھ رہے، اس کو پینے نہیں دے رہے، اور تم جو ہے نا پورا دودھ نچڑ کے پی کے جو ہے نا ڈکارے لے رہے۔ تو لہٰذا جو ہے جینی ہو یا دوسرے کوئی یہ ہو، یہ اللہ تعالیٰ اگر اس جو ہے نا نقطے کو جب تک نہیں سمجھیں گے کہ یہ ہماری سیوا کے لیے دیا پرماتما اللہ، اس کا گوشت ہو، اس کا دودھ ہو، ہر چیز جو ہے نا ہمارے استعمال کے لیے ہے، اگر آپ کے قول بقول اگر یہ سمجھا جائے کہ ان کے اوپر جو ہے نا ہنسا ہو رہی ہے، ان پہ ظلم ہو رہا ہے، تو پھر یہ سب بھی مت کرو نا، کسی کھیت میں کام مت لو،
کہیں جو ہے نا اس کا دودھ پی کے جو ہے نا اس کے بچے کو جو ہے نا رسی سے باندھ کے اس کا دودھ مت پیو. ہزاروں جو ہے نا مچھروں کو مار رہے اور جو ہے نا ہزاروں جو ہے نا کیڑوں کو مار کے آپ جب فصل پکاتے ہیں کھیتوں کے اندر بغیر جو ہے نا کیڑوں کو مارے کے فصل جو ہے نا تور دال اور جو ہے نا دوسرے جو ہے نا آپ کے جو ہے نا جوار ہے گیہوں ہے آپ گھر کو لا سکتے بغیر کیڑوں کو مارے کے. زہریلے دوائیں اگر انسان خالی زبان پہ بھی رکھ لیا تو 1 منٹ میں مر جاتا. ایسے زہریلے دوائیں جو ہے انگور کو مارتے اور جو ہے نا ایسے اناج کو مارتے. کیوں مارے بھائی؟ اتنے جو ہے نا کروڑوں جو ہے نا جانوں کو قتل کر کے اناج لا کے گھر میں پیس کے کھا رہے اور مسلمانوں سے جو ہے نا ٹکراؤ کے لیے دھوکہ دینے کے لیے کیا بولے اہمسو پرمو دھرمہ کہ ہنسا نہیں کرنا. ہنسا کرنا مہا پاپ. پھر بھی اتنی ہنسا کیوں ہو رہی؟ سارے جانوروں کو کیوں مار رہے؟ خالی سانس. جینی کیا کرتے معلوم؟ منہ کو کپڑا لگاتے. ہماری سانس سے جو ہے نا جراثیم مر جائیں گے اور مر گئے تو اس کا پاپ ہم کو لگیں گا. ادھر جو ہے بتا رہے آپ منہ کو کپڑا لگا کے اور ادھر جنگلوں کے اندر ہزاروں کیڑے مار رہے ہزاروں جو ہے نا اس کے جو ہے کیڑوں کو مار کے اناج لا کے کھا رہے. کیوں کھا رہے تم؟ تو یہ چیز جو ہے فطرت کے خلاف اگر عمل کریں گے تو ہر چیز کا جواب دینا پڑے گا آپ کو. ہر چیز کا جو ہے نا جواب دینا پڑے گا. تو اس لیے جو ہے اس بات کو ایکسپٹ کرو اس بات کو جو ہے نا تسلیم کرو کہ انسان کے سامنے ساری چیزیں اس کی سیوا کے لیے اس کی خدمت کے لیے چاہے گوشت کی صورت میں ہو دودھ کی صورت میں ہو جھاڑوں کی صورت میں ہو پتوں کی صورت میں ہر صورت میں انسان کے اندر آنے کے لیے وہ بے چین ہے. اور جیسے میں کل جو ہے نا سریمد بھاگوت کے پہلے جو ہے نا بھاگ کا میں جو شلوک آپ کو پڑھ کے سنا کے آستانی سہستانم اپدانی چتشپدام پھلونی تتر مہتا جیوت سے جیونم جیو کا جو کھا کے جو ہے نا اس کا جیون ہے وہ اس میں آ کر ارتقا پا رہی ہے. اس کا جو ہے نا پرموشن ہو رہا ہے. اس کا پرموشن جو ہے نا آپ کے اندر آنے کی وجہ سے ہے. یہ بھی جو ہے نا بہت بڑا فلسفہ ہے. یہاں پر ہر چیز جو انسان میں آ رہی نا اسی سے نکلی تھی اسی کے اندر آ رہی. اونٹ اس سے نکلا گائے اس سے نکلی بھینس اس سے نکلی. ہر چیز جو ہے نا اس کے انسان کے جو ہے نا جسم لطیف سے روح سے انسان کی جو نور سے جو ہے نا یہ ساری کائنات پھیلی ہوئی ہے وہی جو ہے نا اس کے اندر آ رہی. انسان جو ہے نا کیندر ہے پوری کائنات کا جو ہے سینٹرل آف دا ورلڈ ہے. پوری دنیا کا جو ہے نا مرکز ہے. مرکز ہونے کی وجہ سے ہر چیز جو ہے اس کے اندر آ رہی. تو یہ جامعیت کو سمجھیں. جس طرح یہ جو ہے نا مادی انسان کا جسم جو ہے نا پوری کائنات کا کیندر ہے جامع ہے سینٹر ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک مذہب بنا جس کا نام اسلام دیا. ایک نبی سید المرسلین امام الانبیاء بنا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہ جو ہے نا فلسفہ آپ کو جو ہے نا اگر یہ ظاہرہ فلسفہ اگر سمجھ میں آیا تو جامعیت والا فلسفہ روحانی فلسفہ اور جو ہے نا معرفت کا فلسفہ بھی جو ہے وہ آسانی سے سمجھ میں آ جاتا. تو بہرحال یہاں پر یہی بتانا مقصود ہے کہ انسان جو ہے وہ ہر چیز کو اپنے اندر جو ہے نا لیا ہوا ہے اور ہر چیز جو ہے نا اس کے کامل طور پہ اس کے اندر جو ہے نا داخل ہو رہی. اور کچھ چیزیں جو ہے نا ڈائریکٹ اور کچھ چیزیں انڈائریکٹ. یہ بھی چیزیں آپ جو ہے نا اب چپکلی ہے کتا ہے انسان کھاتا نہیں لیکن انڈائریکٹ جو ہے نا یہ بھی انسان کے اندر آ رہے. اب جیسے جو ہے نا کوئی جانور مر گئے زمین میں جو ہے اس کو دفن کر دیتے اور وہ اس کے جو جراثیم ہے اس کی جو خوبیاں ہیں وہ جو ہے نا انگور میں آم میں پھلوں میں اس کے اندر آ جاتے. اس ذریعے سے انسان جو ہے نا شدھ ہونے کے بعد میں انسان میں آتے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو انسان کے اندر نہیں آ رہی ہو. سونا چاندی پتل تانبا لوہا اور جو ہے نا ہر دھات جو ہے نا انسان کے اندر موجود ہے. اسی کو جو ہے منرل بولتے نا منرل واٹر آپ جو ہے نا یوز کرتے. منرل کیا ہے کہ زمین کی جو ہے نا جو بہت بہترین جو ہے نا اس کے اندر سونے کے یہ جو خوبیاں ہیں وہ خوبیاں پانی کے ذریعے سے کھانے کے ذریعے سے ہمارے جسم میں داخل ہو رہے. کچھ جو ہے نا گوشت کے ذریعے سے داخل ہو رہے کچھ جو ہے نا ترکاری بھاجی کے ذریعے سے جو ہے نا داخل ہو رہے. یہ سارے جو ہے نا منرل کی صورت میں. تو انسان جو ہے نا لوہا بھسم بنا کے کھاتا اور جو ہے نا سونا بھسم یعنی سونے کا جو ہے نا بھسم ہر چیز جو ہے نا انسان کے اندر ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ وہ انسان کے اندر آتی ہے. چپلک ہے چپلک آپ نہیں کھاتے چپلک کو مرغی کھا لیتی مرغی انسان کھا لیتا. اب اس کی جو خوبیاں وہ تبدیل ہو کے انسان کے اندر آ جائے وہ مرغی کے اندر آ رہی اور مرغی سے جو ہے نا وہ انسان کے اندر جو ہے نا وہ تبدیل ہو رہے. تو اس طرح اور ایک بات اس میں یہ بھی جو ہے نا بعض لوگ بولتے کہ بھائی یہ جانور گوشت کھا رہے تو انسان کیوں نہیں کھاتے انسان کو کاٹ کے نہیں کھاتے. یہ انسان جو ہے نا برہم کا روپ ہے خدا کا جو ہے نا خدا کی صورت ہے. اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. انسان سے بڑا کوئی نہیں. انسان جو ہے نا انسان خدا کا جو ہے نا چہرہ ہونے کی وجہ سے خدا کا نور ہونے کی وجہ سے انسان کو مارنا برہم ہتیا ہے. انسان کو مارنا مہا پاپ ہے. انسان کے سامنے انسان نے چھوٹی چیز کے لیے بڑی چیز کے لیے چھوٹی چیز جو ہے نا وہ ذبح کر سکتے اس کا استعمال کر سکتے لیکن بڑا جو ہے نا بڑے انسان کو جو ہے نا وہ نہیں کر سکتے. اس کا جو ہے روپ جو ہے نا خدا کا روپ ہے.
نہ جانے کون جو ہے نا کرشن ہے، کون جو ہے نا رام چندر جی ہے، کون جو ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جیسے ہے، کون جو ہے نا حضرت بابا فرید الدین شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ، یا پیران پیر، یا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ایسے روحانی لوگ انسان کے اندر ہوتے جو برہم کا روپ بن کے آتے، جو خدا کو جو ہے نا اپنے اندر سے دکھانے والے ہوتے۔ اگر انسانوں کو کھانے کا رواج ہوا تو بڑے بڑے روحانی لوگوں کو بھی کاٹ کے کھا جائیں گے۔ تو یہ جو ہے نا انسان کے لیے اللہ تعالیٰ حرام کر دیا انسان کا خون، ایک دوسرے کے لیے اس کا گوشت، اس کا خون جو ہے نا حرام ہے انسانوں پہ، کیونکہ یہ جو ہے نا برہم کا روپ ہے۔ تو بہرحال اس طرح جو ہے یہاں پر انسان جو ہے نا کامل ہونے کی وجہ سے یہ کامل جو ہے نا چیزیں استعمال کرتا ہے، اور کائنات کا جو ہے یہ جامع ہے۔ تو بہرحال ایک ثبوت جو ہے نا ثبوت پنجم ہے، میں پڑھ کے وقت جو ہے نا زیادہ ہو رہا ہے، اس میں بیان کروں گا۔ جانوروں کے مختلف مقامات اور ٹھکانے ہیں۔ کوئی جانور جھاڑ پر مکان بناتا ہے، تو کوئی زمین کے اندر، کوئی پتھر پر، تو کوئی دیوار میں، کوئی پانی میں، تو کوئی ہواؤں میں، کوئی لکڑی میں گھر بناتا ہے، تو کوئی کچرے کوڑے میں، مگر ایک جانور کے ٹھکانے میں دوسرا جانور زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ ایک کبوتر کبھی چوہے کی طرح سوراخ میں چھپ کر نہیں رہے گا۔ ایک مچھلی کبھی ہرن کی طرح جنگل اور میدان میں زندگی بسر نہیں کرے گی، مگر یہ حضرت انسان جھاڑوں پر بھی انٹالا ڈال کر مکان بنا لیتے ہیں، چوہوں کی طرح غاروں میں بھی رہتے ہیں، پانی میں زندگی بسر کرتے ہیں، تو میدانوں میں بسیرا کرتے ہیں۔ غرض کوئی جانور کا ایسا ٹھکانہ نہیں ہے جس ٹھکانے میں انسان زندگی بسر نہیں کرتا۔ زندگی یعنی جس